اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سر سید کے اخلاق و خصائل سبق نمبر 3 کے عبارت نمبر 3 پڑھیں گے اور ان کی تشریح کریں گے۔ مطالعے کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غور نظر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیے جاتے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا، اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے۔ مطالعے کی عادت، یعنی کہ اس پیراگراف میں، اس عبارت میں ہمیں مصنف بتاتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو مطالعے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ وہ مطالعہ صرف کتاب پڑھنے یا کتاب ختم کرنے کی غرض سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو دیوانگی کی حد سے کتاب پڑھنے کی عادت تھی، اور اس عادت نے اس کو اس حد تک مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ جب بھی کوئی کتاب دیکھتے تھے تو وہ کتاب چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سستا ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کو خرید لیتے تھے، اور جہاں کہیں پہ بھی ان کو اپنے غرض کا کوئی لفظ، کوئی پیراگراف یا کوئی بھی ایسا مضمون نظر آتا تو وہ ان کو کاٹ کے اپنے فائل میں لگا لیتے تھے، یا جو بھی ان کے لیے سمجھنے والی بات یا جو ان کے دل میں اترنے والی بات ہوتی تھی اس کو وہ پینسل سے لکیر لگا کر محفوظ کر لیتے تھے اپنے مائنڈ میں۔ اور سر سید احمد خان کتاب صرف لفظوں یا جملوں یا اوراق کی حد تک نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ ہم لوگ تو جب پڑھتے ہیں تو چلو الفاظ کو غور سے دیکھتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تبھی جا کر ہمارے سمجھ میں آتا ہے، لیکن سر سید احمد خان جب بھی کوئی کتاب دیکھتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، تو وہ اس میں مصنف کے خیال تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے کہ مصنف جس وقت یہ وہ لکھ رہے تھے اس وقت مصنف کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، اس وقت مصنف کیا سوچ رہے تھے۔ تو سر سید کے مطالعے میں اور ہمارے مطالعے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ہمارا مطالعہ کتاب ختم کرنا جبکہ یا کتاب ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ سر سید احمد خان اس کو سمجھتے، مصنف کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اس پیراگراف میں مصنف الطاف حسین حالی نے سر سید کے مطالعے کے شوق کو اجاگر کیا ہے۔ اس پیراگراف کے مشکل الفاظ ہیں: رفیق کار یعنی کہ کام کے ساتھی، غائر نظر غور سے دیکھنا، چسپاں کر دینا چپکا دینا، مصنف یعنی کہ کتاب لکھنے والا، ورق صفحہ پیج، لطف مزہ۔ بڑھتے ہیں دوسرے پیراگراف کی جانب۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم عصر و ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ مصنف اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنے دوستوں کے خطوط، ان کے پاس جب بھی کوئی خط آتا تھا، اسپیشلی پانی پت سے بھیجا جاتا تھا علی گڑھ، ان خطوط کے جواب وہ فوراً ہی دیا کرتے تھے،
وہ اپنے دوستوں کے خطوط کا جواب دینا ایک عبادت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فضول میں کسی کو انتظار نہیں کرانا چاہیے، جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور دوست جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دوست جو ہے وہ ہیرے کی مانند ہوتے ہیں، تو ہیرا جب تک ہاتھ میں ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے، جب ہاتھ سے گر جائے تو وہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں کو اکٹھا رکھنا چاہیے، دوستوں کے خطوط کے جواب دینے چاہیے، اس سے ان کی زندگی پر لطف ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی میں چام آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سر سید احمد خان بہت زیادہ کام ہونے کے باوجود بھی اپنے دوستوں کے خطوں کے جوابات دینا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور کوئی ایسا خط نہیں تھا جو کہ یعنی کہ پانی پت سے یا علی گڑھ سے پانی پت بیچتے تھا، یہ چوتھا دن آتا تھا، تیسرے دن ہی خط کا جواب آ جاتا تھا۔ مولانا حالی کے مطابق جب ان کا برتاؤ اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ ایسا تھا تو اپنے ہم عمر اور دوستوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک صفت تھی سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل کے اخلاق میں سے، کہ سر سید احمد خان آج کی بات کل پہ نہیں ڈالتے تھے، یا کسی کو بلا وجہ یا کسی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کی شخصیت کا لازمی حصہ تھا۔ محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھیں، قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی۔ ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ با اعتبار ذہانت وجودت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے پورا کام لیا تھا، اور اس لیے ان کے ذہن و حافظے اور عقل سب کو جلا ہو گئی۔ فیاض سخی ہمسرو اپنے جیسے، محنت و جفاکشی، بہت زیادہ محنتی، قابلیت، ذہانت، قطع نظر اس کے پیش نظر، اس کے علاوہ استعداد، صلاحیت، ذہانت و وجودت یعنی کہ زیادہ ذہنی ہونا، قوا، طاقت، جلا، روشنی، لیاقت، قابلیت، ودیت عطا کی ہوئی تھی۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب ان کے اس پیراگراف کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، یعنی کہ سر سید احمد خان محنت اور جفاکشی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ ان کی شخصیت کے اہم جز تھا کہ وہ بہت زیادہ محنتی انسان تھے، اور ان کے محنتی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 1857 میں انگریزوں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کی، مسلمان ہر طرف سے مشکلات کے شکار تھے، اس وقت بھی وہ مسلمانوں کے متعلق سوچ رہے تھے، وہ مسلمانوں کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان اپنی زندگی خود بنا سکے اور خود اپنے پیروں پہ کڑا ہو سکے۔ تو انہوں نے اس مقصد کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام شروع کیا۔ سخت گرمی میں وہ خود اپنی ہی نگرانی میں اس کی تعمیر میں مشغول تھے، اور انہوں نے اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کا کام یہی تھا کہ وہ انگریزی اخبارات، انگریزی کتب کے ترجمے کر کے ان کو وہ مسلمانوں کے لیے آسان کر دیتے تھے، اور وہ ان کے اپنی زبان میں آ جاتے تھے اور وہ ان کو سمجھ لیتے تھے، یعنی کہ انگریزی کتب کے ترجمے کر کے اس کو اپنے لینگویج میں کنورٹ کر کے
اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے انہوں نے آسانی پیدا کر دی تھی. دوسری طرف وہ اپنی کتاب کی تحریر میں بھی مشغول تھے، جس کی وجہ سے ان کے پیر میں وہ لا علاج مرض لاحق ہو گیا، اور تاحیات وہ مرض ان کے ساتھ لگا رہا، اور آخری دم تک انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو سر سید احمد خان کبھی بھی محنت سے جی نہیں چراتے تھے. سر سید احمد خان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت دی تھی، حالانکہ وہ بچپن میں ایسے نہیں تھے. وہ اپنے کلاس فیلو کے مقابلے میں انتہائی معمولی ذہن کے مالک تھے، لیکن اپنی محنت کی وجہ سے، اپنے اسٹرگل کی وجہ سے، اپنے جدوجہد کی وجہ سے، اپنے کام کے لگن کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنا سارا کام کر دیا. بہت زیادہ محنت کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کے اہل ہوئے، اور آج تحریک پاکستان یا تحریک علی گڑھ یا مسلمانوں کی آزادی میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے. شروع کے لائف کو اگر دیکھا جائے تو زمانۂ طالب علمی میں وہ بہت ہی نارمل یعنی کہ اسٹوڈنٹ تھے. وہ اتنے ذہین نہیں تھے، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی کام کے پیچھے لگ جاتے تھے تو پھر وہ ان کو کر کے ہی چھوڑتے تھے. ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی، جس سے آخرکار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو آخر دم تک زائل نہیں ہوا. جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹھی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر و مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے. وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے. بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے. یہی زندہ دلی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور تکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتے تھے. بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے. غرض کے سر سید نے تابہ مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا. بیرون جات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں بھی انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا، اور وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی. یعنی کہ سر سید احمد خان، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب وہ سائنٹیفک سوسائٹی بنوا رہے تھے تو اس وقت ان کو سخت محنت کرنی پڑی تھی. ایک طرف گرمی تھی، ایک طرف وہ خطبات احمدیہ یعنی کہ اپنی کتاب کی تحریر میں مشغول تھے، تو ہر جگہ پہ یا ہر وقت ان کو بیٹھنا پڑتا تھا. تو زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کے پیر میں ایک مرض لاحق ہوا جو آخر دم تک ان کے پیر میں لگا رہا یا ان کے ساتھ چمٹا رہا. دوسری بات جو سر سید احمد خان کی شخصیت میں ہے کہ وہ محنتی تھے، تو محنت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سخت محنت کر کے، یعنی کہ وہ جب ان کی کچہری سے چھٹی ہو جاتی تھی تو وہ سیدھے سائنٹیفک سوسائٹی پہنچ جاتے تھے اور وہاں پر وہ اپنا کام سر انجام دیتے تھے. اس کے علاوہ سخت ذہنی تکان اور سخت ڈپریشن یا بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی انہوں نے کبھی اپنے دوستوں کی محفلوں کو نہیں چھوڑا ہے. جب کبھی ان کو
فرصت ملتی تھی وہ اپنے دوستوں سے ضرور ملتے تھے اور اپنے دوستوں کی محفل کو وہ انجوائے کرتے تھے، اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب سے ان کے ایج کے مطابق ملتے تھے اور ان سے انہی کے مطابق ان کے گفت و شنید رہتی تھی۔ جو یعنی کہ چاہے بچے ہو چاہے جوان، جو بات وہ اپنے پیرنٹس سے نہیں کہہ سکتے تھے وہ سر سید احمد خان سے وہ لوگ کہتے تھے اور بلا جھجک کہتے تھے۔ سر سید احمد خان جیسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ جنگل ہو، ویرانہ ہو، ہجوم ہو، وہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے لیے لطف یا اپنے مزے کا سامان ڈھونڈ لیتے تھے۔ وہ وقت وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے اور بہت مزے میں گزارتے تھے۔ ان کی ہنسی مذاق صرف اپنے ایج یا اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے اور سم ٹائم وہ ان کو ایسے کھڑک جواب دیتے تھے، لیکن ان کے ملازموں نے کبھی بھی ان کے کسی بھی بات کو برا نہیں مانا، بلکہ اس کے ہر بات کو انہوں نے انجوائے کیا ہے۔ اس وجہ سے ان کے تعلقات اپنے دوستوں، ملازموں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں سب کے ساتھ بہت اچھے تھے اور وہ ہر ایک دل لذیذ شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے زندگی کو بہت زندہ دلی کے ساتھ جیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل دوسرے پیراگرافز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔